بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم نئے سبق کی طرف بڑھیں، ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اب تک پڑھ لی ہیں اس میں فعل ماضی مثبت معروف پاسٹ ٹینس ہے، اور افرمیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انکار نہ ہو، اور معروف کا مطلب ہے جس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہو، جیسے فعلا۔ اس کی پوری گردان میں نے آپ کو سکھائی تھی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو اور فعلنا۔ یہ 14 صیغے بنے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا فعل ماضی منفی معروف، انکار والا معنی لینا ہو تو صرف کچھ نہیں کرنا، صرف ما لگانا ہے، ما فعلا۔ فعلا کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے، نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، فتح کھولا اس ایک مرد نے۔ اور جب ما لگا دیں گے تو اب انکار والا، ما فعلا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، ما نصرہ نہیں مدد کی اسے ایک مرد نے، ما فتح نہیں کھولا اسے ایک مرد نے، ما نصرہ نہیں مدد کی اسے ایک مرد نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا فعل ماضی مثبت مجہول۔ مجہول یعنی پیسو وائس بتایا تھا، پیسو وائس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کی تھی کہ جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے، جیسے احمد کو بلایا گیا ہے، تو اب یہاں پر کام بلانے کا ہو رہا ہے اور احمد کو بلایا گیا ہے، کس نے بلایا یہ پتہ نہیں چل رہا، تو جب جملے میں فاعل کا ذکر نہ ہو تو وہ جملہ مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے اس کی شکل یعنی وزن جو ہے فعیلہ کی شکل پر یہ صیغہ آتا ہے ثلاثی مجرد میں، یعنی جو 3 حرفی کلمہ ہوتا ہے اس میں فعیلہ کے وزن پر آتا ہے۔ 3 سے زائد ہوگا ثلاثی مزید فی وغیرہ، اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 3 حرفی فعل کی بات کر رہے ہیں جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں۔ پھر یہ فعل ماضی مثبت تھا تو منفی اور مجہول وہی، تو فعیلہ کا مطلب کیا گیا وہ ایک مرد، نصیرہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی، فتحہ کھولا گیا وہ ایک مرد یعنی کوئی بھی مذکر چیز، ضریبہ مارا گیا اس ایک مرد کو۔ ما لگا دیں گے تو انکار والا معنی دے دے گا، ما فعیلہ نہ کیا گیا اس ایک مرد کو، ما نصیرہ نہ مدد کی گئی اس ایک مرد کی، ما ضریبہ نہیں مارا گیا اس ایک مرد کو۔ تو فعیلہ کی شکل پر یہ مجہول کے صیغے ہوں گے۔ تو یہ ماضی معروف مثبت معروف، یہ ماضی منفی معروف، یہ ماضی مثبت مجہول اور ماضی منفی مجہول۔ اس کے بعد ہم نے مضارع کا سبق پڑھا تھا، اور مضارع کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ وہ فعل ہوتا ہے جو حال اور مستقبل کا معنی دے۔ اس میں مثبت یعنی جس میں انکار نہ ہو، معروف یعنی جس میں فاعل کا پتہ چلے، جیسے یفعلو۔ پھر یہ 14 صیغے بن گئے تھے، یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں، یفعلو، یفعلانی، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، تفعلو واحد مؤنث غائب، تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، یفعلنا جمع مؤنث غائب، پھر تفعلو واحد مذکر حاضر، تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر، پھر تفعلینا واحد مؤنث حاضر، تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر، اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر، افعلو واحد متکلم مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اور نفعلو یہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ 6 صیغے غائب کے ہو گئے مذکر اور مؤنث کی، یہ 6 صیغے حاضر کے ہو گئے، اور یہ جو 2 صیغے ہیں یہ متکلم کے ہو گئے، 6 اور جمع 6 12، 12 اور 2 14 صیغے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ وغیرہ تفصیلاً ہماری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے، غالباً ویڈیو نمبر 2 یا 3 ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہم شیئر کر دیں گے اس کے ساتھ ہی، تو آپ وہاں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع مثبت معروف، اس کے بعد اگر منفی بنانا ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا، معروف کے آگے لا لگا دینا ہے۔ تو یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لا یفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو ان تمام صیغوں کے ساتھ اب لا لگا دیں گے تو یہ منفی معروف ہو جائے گا۔ پھر فعل مضارع مثبت مجہول بتایا تھا آپ کو، مجہول کا مطلب جس میں یعنی پیسو وائس، جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے، اور اس کا وزن آپ کو بتایا تھا کہ علامت مضارع پر ضمہ لگائیں گے پیش، اور آخر سے پہلے زبر لگائیں گے فتحہ لگائیں گے، تو یہ مضارع
مجہول کا صیغہ بن جائے گا یفعلو، تو یفعلو سے یفعلو بن گیا، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد، ینصرو مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی، یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ اور اسی طرح سے اگر اس کا منفی مجہول بنانا ہے تو پھر مجہول کے صیغے سے پہلے لا لگا دیں تو یہ منفی مجہول، لا ینصرو نہیں مدد کی جاتی ہے یا نہیں مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی، اور اسی طرح سے آگے تک 14 صیغے بن جائیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ ماضی کے اسباق اور مضارع کے اسباق کا۔ اب مضارع کی بنیاد پر آگے گرامر چلتی ہے، اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے عوامل، یہ عامل کی جمع ہے۔ عامل، عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا۔ یہ دو طرح کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں نواسب، نواسب یہ ناصب کی جمع ہے، اور دوسرا ہے جوازم، یہ جازم کی جمع ہے۔ نواسب اور جوازم، جوازم جازم اور جازم جزم سے نکلا ہے، جزم اس کو آپ کہتے ہیں سکون کو، تو اس کا مطلب یہ اعرابی تبدیلی کرے گا تو صیغے میں یہ ساکن ہونا نظر آئے گا، اور یہ ناصب ہے، یہ نصب سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زبر فتح، تو اس کا مطلب یہ جب تبدیلی کرے گا لفظ میں تو آپ کو فتح نظر آئے گا بعض صیغوں میں۔ یہ فعل مضارع پر، یہ نواسب اور جوازم فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نواسب جو ہیں یہ چار ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ جوازم 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں اف، تو یہ اگر کا معنی دیتا ہے، شرط والا ان۔ تو اب ان سب کا جو ہے یہ ان سب کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں، ان چاروں کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں، ان سب کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں، کام بھی الگ الگ ہیں۔ ساتھ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے لفظ میں تبدیلی کرتے ہیں، تو لفظی تبدیلی ان پانچوں کی ایک جیسی ہے، اور لفظی تبدیلی ان چاروں کی بھی ایک جیسی ہے۔ تو یہ چار ایک جیسا عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو عمل کے اعتبار سے ایک ساتھ اگر پڑھا دیا جائے تو بہت بڑا سبق سمٹ کر چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ان 5 کے داخل ہونے پر جو فعل مضارع پہ تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے، لہٰذا اس کو ایک ساتھ کر دیا۔ ہاں معنوی اعتبار سے لم کا معنی الگ ہے کہ لم جب داخل ہوگا تو کچھ اور معنی دے گا، لما جب ان پر داخل ہوگا تو معنی کچھ اور دے گا، اسی طرح لام امر، لائے نہی، ان شرطیہ جب ان پر داخل ہوگا تو یہ معنی اپنے اپنے دیں گے، تو لیکن لفظی تبدیلی کے اعتبار سے یہ سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے اپنے اپنے معنی ہیں جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ان کے معنی میں فرق ہے، تو معنی کے اعتبار سے تو فرق رہے گا لیکن لفظی عمل کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، تو اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ہم اس کا جیسے لن داخل کریں گے تو لن والا ترجمہ کر لیں گے، کئے داخل کر کے کئے والا ترجمہ کر لیں گے، اسی طرح ان مصدریہ داخل کریں گے تو ان والا ترجمہ کر لیں گے، تو یہ اپنے اپنے معنی دے دے گا۔ اسی طرح جب لم داخل کریں گے تو لم والا، لما، لام امر، لائے نہی، ان شرطیہ۔ تو پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے جب ہم یہ چیزیں داخل کریں گے، یہ جوازم داخل کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ لفظ میں تبدیلی کریں گے فعل مضارع کے، اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی کریں گے۔ تو پہلے بھی شاید سمجھایا تھا کہ یہ دو طرح کی تبدیلی کرتے ہیں مضارع میں، لفظی اور معنوی۔ اس وقت ہم یہاں پر صرف لفظی تبدیلی کو ڈسکس کر رہے ہیں، معنوی تبدیلی کے لیے ہمیں الگ الگ لینا پڑے گا کیونکہ الگ سب کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس لیے اس کو جمع کیا کہ لفظی تبدیلی ایک ساتھ ڈسکس ہو جائے تاکہ بہت بڑا سبق سمٹ کر چھوٹا ہو جائے، اور پھر معنوی اعتبار سے ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو جب یہ نواسب ہوں، نصب دینے والے فعل مضارع کو، یا جزم دینے والے ہوں، یہ دو کام کریں گے فعل مضارع میں۔ ایک تو عمل یہ ہوگا
کہ لفظی تبدیلی، اور دوسرا ہوگا معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی ان پانچوں کی ایک جیسی ہے اور معنوی تبدیلی ان چاروں کی ایک جیسی ہے۔ لفظی تبدیلی مطلب لفظی تبدیلی ان پانچوں کی ایک جیسی ہے اور لفظی تبدیلی ان چاروں کی بھی ایک جیسی ہے، اس لیے ساتھ پڑھا رہے ہیں، لیکن معنوی تبدیلی کے اعتبار سے ہر ایک میں ان پانچوں میں بھی فرق ہے اور ان چار میں بھی فرق ہے۔ اب جب فعل مضارع پر یہ جوازم داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم لم داخل کریں تو یہ لم جو ہے وہ فعل مضارع میں عمل کرے گا، اور جتنے صیغوں پر ضمہ آ رہا ہے 1 2 3 4 اور یہ 5، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، یہ تینوں سیکوینس میں ہیں، اور یہ آخر والے دو، ان کو ساکن کر دے گا۔ لم یفعلو تھا، اب لم یفعل ہو جائے گا۔ لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل اور لم نفعل، تو 5 صیغے جو ضمہ اعرابی والے ہیں ان کو یہ ساکن کر دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اس ہی وجہ سے اس کا نام جازم کہلاتا ہے، لم جازمہ کہتے ہیں۔ یہ سارے جوازم میں سے ہیں، تو یہ 5 صیغوں کو جزم دیتے ہیں ضمہ اعرابی والے۔ جن کے آخر میں نون ہے 2 کو چھوڑ کر، یہ یفعلنا اور تفعلنا کو چھوڑ دیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغے چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں نون 1 2 3 اور 4 یہاں نون آ رہا ہے، 5 اور 6 یعنی تثنیہ کے چاروں میں نون ہے، اور جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں نون ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں 6 ہو گئے، اور واحد مؤنث حاضر میں بھی نون ہے۔ تو اب رہ گئے، پہلے 14 صیغے تھے، ضمہ اعرابی والے 5 کو ساکن کیا تو 9 رہ گئے، 9 میں سے 2 صیغے، یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، باقی رہ گئے 7۔ ان 7 کے آخر میں نون ہے، دیکھیں یہ 4 تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مذکر کے ہیں، 6 ہو گئے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ان 7 صیغوں کا نون گر جائے گا۔ تو جب یہ نون گرے گا تو اب نون کے بغیر پڑھنا ہے، لم یفعلا، لم تفعلا، یہ بھی لم تفعلا اور لم تفعلا، یہ لکھ ہی دیتا ہوں، جب اتنے سارے لکھ دیے تو 2 میں کیا کرنا ہے، وہ اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں شکلوں کے اعتبار سے، لیکن چلے ٹھیک ہے۔ اس کا بھی نون گیا، اس کا بھی نون گیا، تو جب لم داخل ہوا تو 5 صیغے ضمہ اعرابی والے یہ ساکن ہو گئے، اور 7 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب کو نکال دیا آپ نے تو باقی رہ گئے 7 کا نون گرا دیا، تو اب شکل کیا بن گئی، لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا اور لم تفعلا، یہ 4 صیغے تثنیہ کے آگئے، جس میں 1 میں یا ہے اور 3 میں تا ہے، شکلیں ایک جیسی ہیں سب کی۔ اور جمع مذکر پہ جب داخل ہوگا، لم یفعلو، یفعلونا تھا نون چلا گیا، لم یفعلو، اسی طرح تفعلونا تھا، لم داخل ہوا تو نون گر گیا، 6 ہو گئے، اور یہ تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا، اس میں نون داخل ہوا تو یہ لم تفعلی یہ صیغہ بن گیا۔ باقی 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو پورا پڑھ لیں گے، اسی طرح سے لم یفعلنا اور لم تفعلنا، تو یہ تبدیلی اس میں ہو گئی۔ ہاں، ترجمے کے اعتبار سے کیا ہوگا، یعنی یہ لفظی تبدیلی ہو گئی لم کی وجہ سے، اور ہر ایک کو ذرا دوسروں کو بھی داخل کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لمہ داخل کریں گے تب بھی یہی سب کچھ ہوگا، 5 صیغے ساکن
ساتھ کا نون گرا دے گا اور دو صیغوں کو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایک لائن میں اگر یہ سبق سنانا ہو تو آپ یوں سنا سکتے ہیں کہ لم مضارع پر داخل ہو کر 5 ضمہ اعرابی والے کو ساکن کرے گا، جمع مؤنث کے دو صیغوں کو چھوڑ کر ساتھ کا نون گرا دے گا اور دو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ون لائنر ہے۔ تو اسی طرح لما داخل ہوا، 5 صیغے، لما یفعلو تھا، لما یفعل، تفعلو تھا، لما تفعل، افعلو تھا تو لما افعل اور لما نفعل، یفعلانی تھا، لما یفعلا، لما تفعلا، یفعلون اور تفعلون، لما یفعلو، لما تفعلو، اور تفعلینا تھا تو لما تفعلی، نون کے بغیر پڑھیں گے، اور باقی لما یفعلنا اور لما تفعلنا۔ اسی طرح سے لام امر ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو حاضر کے صیغوں پر داخل نہیں کر سکتے، غائب پہ کر سکتے ہیں، یعنی حاضر کے 6 صیغوں پر علیحدہ ہوتا ہے مسئلہ، تو اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لائے نہی، یعنی نہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے روکنا، کہ مت کرو، نہ ملو، بات نہ کرو، مت جاؤ، مت کھاؤ۔ تو یہ روکنے کے لیے جو فعل ہوتا ہے وہ، یعنی جو لا لگائی جاتی ہے وہ لائے نہی ہوتی ہے۔ ایک لا ہے لائے نفی، لا بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے نفی اور ایک ہے لائے نہی۔ لائے نفی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، دیکھیں لا یفعلو تھا، لا یفعلو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب لفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جسٹ اٹ از اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ، یہ ایک انکاریہ جملہ ہے۔ ہم کسی کو حکم نہیں دے رہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اس نے وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، خبر کی بات ہے، خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ لائے نفی کہلاتا ہے جو لفظی تبدیلی نہیں کرتا۔ لیکن لائے نہی اگر آئے گا تو لفظ بدل جائے گا، لا یفعل۔ اب اگر آپ لا یفعلو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لا نفی کا ہے، صرف انکار والا معنی دینے کے لیے خبر بیان کر رہے ہیں حال و مستقبل کی، اور نہی میں حکم دے رہے ہیں روکنے کے لیے کہ یہ کام مت کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جب حکم دے رہے ہیں تو آپ بولنے کے زمانے کے بعد کی ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی مت ملنا، تو کب سے؟ جب سے میں نے تمہیں روکا اس کے بعد سے مت ملنا۔ تو اس کا مطلب یہ لا فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہے، اور مضارع ہم نے بنایا تھا حال اور مستقبل کے لیے، لیکن لائے نہی داخل ہو کر حال کا معنی ہی ختم کر رہا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہے۔ وہ معنوی تبدیلی ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ لائے نہی داخل ہوا، لا یفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا افعل، لا نفعل، وہی تبدیلی ہے جو لم اور لما کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے 4 کا نون گرا دیا، 2 جمع مذکر کا بھی نون گر گیا، 1 واحد مؤنث، تو 7 صیغوں کا نون گر گیا اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ان شرطیہ لگا دیں گے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا، ان شرطیہ لگا دیں گے، ان یفعل، ان تفعل، ان افعل، ان نفعل، اور 7 صیغوں کا نون چلا جائے گا، ان یفعلا، ان تفعلا، ان تفعلی، ان یفعلو، ان تفعلنا، اور 2 صیغوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی ان تفعلو اور ان یفعلو۔ اس کو پورا پورا پڑھ لیں گے، ان یفعلنا اور ان تفعلنا، تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے صیغے لکھے ہیں اور یہ جوازم 5 ہیں جو اس میں عمل کر رہے ہیں، اسی لیے عامل کہلا رہے ہیں۔ اور کیسا عمل کر رہے ہیں؟ 2 طرح کا عمل ہے، یہ لفظ کو بھی بدل رہے ہیں اور اس میں معنی کی تبدیلی بھی کریں گے۔ معنی کی تبدیلی کیسے ہوگی، کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یہ مضارع پر داخل کر رہے ہیں، اور مضارع کو بنایا تھا حال اور مستقبل کے لیے، اور اب اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی، دونوں ختم ہو جائیں گے، ماضی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا حال ختم ہو جائے گا اور مستقبل کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے وقت پر ہم کر لیں گے معنوی تبدیلی کو۔ اس وقت صرف سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ 5 جب آپ کو فعل مضارع کے ساتھ نظر آئیں گے تو تبدیلی سب کی سیم ہی ہوگی، 5 صیغے ساکن ہو جائیں گے، 7 صیغوں سے نون گرا دیا جائے گا، اور جمع مؤنث حاضر اور غائب کے 2 صیغوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب ہم ذرا معنی کو اگر دیکھ لیں صرف لم داخل کر کے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے،
جب ہم لم فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو یہ فعل کہلاتا ہے فعل نفی جحد بلم، فعل نفی جحد، با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور لم وہی مراد اللفظ ہے یہاں پر، کہ یہ وہ فعل ہے جب لم جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ایک فعل بنتا ہے، اب اس کا نام بدل گیا، اس کا نام مضارع نہیں ہے، اب اس کا ایک نیا نام ہو گیا فعل نفی جحد بلم۔ پھر اس میں وہی ہے کہ اگر معروف پر داخل کریں گے، معروف کے صیغوں پر داخل کریں گے تو معروف کہہ دیں گے، اور اگر مجہول کے صیغوں پر داخل کریں گے تو فعل نفی جحد بلم مجہول ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم معروف کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے اب اس فعل کو دیکھیں کہ فعل نفی جحد کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو کیا کریں گے کہ یہ وہ فعل ہے جو فعل مضارع، یہ یعنی وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں انکار والا معنی دیتا ہے، زمانہ ماضی میں انکار والا معنی دیتا ہے۔ ایک لائن میں اس کی تعریف ہو گئی۔ دوسرا سوال بھئی بنتا کیسے ہے؟ تو ہم کہیں گے فعل مضارع پر لم داخل کرنے سے۔ جب لم داخل کرتے ہیں تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے، دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک لفظ کی تبدیلی اور ایک معنی کی تبدیلی۔ معنی کی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو ہم نے حال اور مستقبل کے لیے بنایا تھا، یہ اس کو ماضی کے ساتھ معنی میں کر دیتا ہے، لہٰذا صرف آپ یفعلو دیکھو گے اور اس کا ترجمہ کرو گے تو معنی بنے گا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ لیکن جب آپ لم یفعل کر دیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، تو حال اور مستقبل کا معنی ختم ہو گیا اور ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، یعنی معنوی تبدیلی ہوئی ہے۔ اور دوسرا لفظی تبدیلی، یعنی جیسے ہی لم داخل ہوا تو 5 صیغے یہ ضمہ اعرابی والے ساکن ہوئے، 7 صیغوں کا نون گر گیا اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں ہوا، تو یہ لفظی تبدیلی، یعنی 12 صیغوں میں جو لفظی تبدیلی ہوئی ہے اس کو ہم لفظی تبدیلی سے تعبیر کریں گے، یعنی بتائیں گے کہ اس میں 2 طرح کی تبدیلی ہوئی، ایک لفظ بدلا اور دوسرا معنی بدلا۔ اب ہم ذرا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لم یفعل، نہ کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعلا تثنیہ مذکر غائب، نہ کیا ان 2 مردوں نے، لم یفعلو نہ کیا ان سب مردوں نے، لم تفعل نہ کیا اس ایک عورت نے، لم تفعلا نہ کیا ان 2 عورتوں نے، لم یفعلنا کوئی تبدیلی نہیں، نہ کیا ان سب عورتوں نے، لم تفعل نہ کیا تجھے ایک مرد نے، لم تفعلا نہ کیا تم 2 مردوں نے، لم تفعلو نہ کیا تم سب مردوں نے، لم تفعلی ایک عورت سامنے بیٹھی ہے اس کو کہہ رہے ہیں لم تفعلی نہ کیا تجھے ایک عورت نے، لم تفعلا 2 عورتیں سامنے بیٹھی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لم تفعلا نہ کیا تم 2 عورتوں نے، لم تفعلنا 2 سے زائد عورتیں ہیں سامنے، نہ کیا تم سب عورتوں نے، لم افعل نہیں کیا مجھے ایک مرد نے یا مجھے ایک عورت نے، لم نفعل نہ کیا ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ 4 ترجمے ہوں گے، تثنیہ کے لیے بھی نفعل ہے، نفعل لم نفعل، اور جمع کے لیے بھی یہی صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث کا سیم۔ تو یہ 14 صیغوں پر جب لم داخل ہوگا تو اس طرح کی یہ تبدیلی ہوگی، اس کو کہتے ہیں فعل نفی جحد بلم۔ مزید یہ تو ایک فعل ہو گیا، ہم اس کی ابھی انشاءاللہ پریکٹس کر لیں گے۔ اب جازم کی بات ہو گئی، اب نواسب جو ہیں، یہ جتنے بھی نواسب ہیں یہ جب داخل ہوں گے ان، لن، کئی اور اذن، یہ جب داخل ہوں گے تو فعل مضارع میں لفظی تبدیلی یہ ہوگی کہ ضمہ اعرابی والوں کو فتح دے دیں گے، زبر، اور اس زبر کو اصطلاحی طور پر اس زبان میں نصب کہتے ہیں، لہٰذا اس نصب کی وجہ سے یہ ناصب کہلاتا ہے کہ نصب دینے والا، اور نصب ناصب کی جمع نواسب ہے کہ نصب دینے والے،
حروف. تو اب یہ دیکھیں کہاں نصب دے رہا ہے, 5 ضمہ اعرابی والے صیغوں کو نصب دے رہا ہے, باقی 7 کا نون گرائے گا, 2 کو کچھ نہیں کرے گا. یہ وہی لم والا ہے. یہاں عمل کے اعتبار سے یہ 5 جو صیغے ہیں جو ساکن تھے اس کو نصب دے دیا, باقی وہ لم والا ہی عمل ہے کہ نون 7 کا جائے گا اور 2 صیغوں کو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو اگر اب جیسے لن داخل کریں, لن یفعل, یفعلو تھا, لن یفعل, لن تفعل, لن تفعل, لن افعل اور لن نفعل, 5 صیغے. اور تثنیہ میں پھر نون سب کا چلا جائے گا, لن یفعل, لن تفعل, لن تفعل, لن تفعل. اس سے نون واحد مؤنث حاضر کا صیغہ, لن تفعلی, نون گیا تو لن تفعلی, لن یفعلوا اور لن تفعلوا. ان 7 صیغوں کا نون, 4 تثنیہ, 2 جمع مذکر حاضر و غائب اور 1 واحد مؤنث حاضر. اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو اسی طرح پڑھ لیں گے لن یفعلنا, لن تفعلنا. تو اب اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ صرف اگر اس وقت لفظی تبدیلی تو ان, لن, کئی, اذن سب کی ایک جیسی ہے کہ ضمہ اعرابی والے 5 صیغوں کو نصب دے دے گا, 7 صیغوں کا نون گرا دے گا اور 2 صیغے جمع مؤنث حاضر و غائب میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. اب اگر ہم صرف معنوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا مقصد جو ہے آج یہ سبق پڑھنا تھا, لن والا, اس کو کہتے ہیں فعل نفی تاکید بی لن. وہ بی لم تھا, با کا مطلب کے ساتھ, اور لم تھا تو ترجمہ بنے گا لم کے ساتھ, اور یہاں لن ناصبہ کے ساتھ. وہ لم جازمہ کہلاتا ہے, یہ لن ناصبہ. تو یہاں پر اب اس فعل کا نام بن جائے گا فعل نفی تاکید. فعل مضارع پر جب آپ نے لن داخل کر دیا تو یہ اس کا نام اب فعل مضارع نہیں رہا, بلکہ اس کا نام بن گیا فعل نفی تاکید بلن. اور اگر ہم اس کی تعریف کریں کہ بھئی یہ کیا فعل ہے, تو آپ کہیں گے یہ وہ فعل ہے جو زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی کا معنی دیتا ہے. تاکیدی یعنی پختہ نفی. جیسے ہم کہتے ہیں تم ہرگز نہیں کرو گے, تو اب مستقبل کا معنی ہے, اور ہرگز یہ تاکید ہے اور نہیں یہ انکار ہے. تو ہرگز نہیں کرو گے تم سب مرد, تو یہاں نہیں نفی ہے, ہرگز تاکید ہے. اور کرو گے, گے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فیوچر والا معنی پتہ چل رہا ہے. تو فعل نفی تاکید وہ فعل ہے جو زمانہ مستقبل میں تاکیدی انکار والا معنی دیتا ہے. کیا کریں, کیسے بنے گا؟ تو آپ بتائیں گے کہ فعل مضارع پر لن ناصبہ داخل کریں گے, لن ناصبہ, نصب دینے والا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا پھر؟ آپ کہیں گے یہ 2 تبدیلیاں کرے گا فعل مضارع میں. ایک فعل مضارع کا لفظ بدل دے گا, لفظی تبدیلی آپ کو بتا دی. 5 ضمہ اعرابی والوں کو نصب دے دے گا, زبر آ جائے گا. پہلے رفع تھا, یفعلو تھا, تو لن یفعل ہو جائے گا. اور باقی 4 تثنیہ کے صیغوں کا نون گیا, جمع مذکر حاضر و غائب کا نون گیا, اور واحد مؤنث حاضر کا نون چلا گیا. 7 صیغوں کا نون گیا, 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ہو گئی لفظی تبدیلی. معنوی تبدیلی کیا ہوئی؟ تو آپ کہیں گے یہ فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا تبدیلی ہوئی؟ فعل مضارع بنایا تھا حال اور مستقبل کے لیے, اب ہم کہہ رہے ہیں یہ جب لن داخل ہوا تو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا, یعنی حال والا معنی نکال دیا. تو تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی معنوی؟ ہاں, معنی کی تبدیلی ہوئی ہے, کیونکہ اب حال والا معنی نہیں لیا جا سکتا. تو یہ لن ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو لفظ بھی بدل دے گا اور معنی کی تبدیلی بھی کر دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں لن یفعل لکھا ہوا ہو تو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد, لن یفعل ہرگز نہیں کریں گے وہ 2, لن یفعلوا ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد, لن تفعل ہرگز نہ کرے گی وہ ایک عورت, لن تفعل ہرگز نہ کریں گی وہ, لن یفعلنا ہرگز نہ کریں گی وہ سب عورتیں, لن تفعل ہرگز نہ کرے گا تو ایک مرد, لن تفعل ہرگز نہ کرو گے تم 2 مرد, لن تفعلوا ہرگز نہ کرو گے تم سب مرد, لن تفعلی
ہرگز نہ کرے گی تو ایک عورت، لن تفعلا، سامنے دو عورتیں بیٹھی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لن تفعلا، ہرگز نہ کرو گی تم دو عورتیں، لن تفعلنا، بہت ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہیں دو سے زائد، تو ان سے خطاب کریں گے لن تفعلنا، ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں، لن افعلا، میں ہرگز نہیں کروں گا. اب عورت ہوگی تب بھی کہے گی لن افعلا، اور آدمی ہوگا تب بھی کہے گا لن افعلا، تو ہرگز نہیں کروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت. لن نفعلا، دو بندے دو مرد ہوں گے تب بھی کہیں گے لن نفعلا، ہم ہرگز نہیں کریں گے. دو عورتیں ہوں گی تب بھی کیا کہیں گی؟ لن نفعلا، ہم ہرگز نہیں کریں گے، یہی لفظ بولیں گی. دو سے زائد مرد ہوں گے کہیں گے لن نفعلا، ہرگز نہیں کریں گے ہم سب مرد. دو سے زائد عورتیں ہوں گی تب بھی لن نفعلا. تو یہ چار، یعنی چار مقامات پر یہ صیغہ استعمال ہو جائے گا. دو مرد ہوں گے تب بھی لن نفعلا، دو عورتیں لن نفعلا، دو سے زائد مرد لن نفعلا، دو سے زائد عورتیں لن نفعلا. تو ہرگز نہیں کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو یہ ہم نے دو گویا کہ مکمل سبق جو ہے فعل نفی تاکید بھی لم، اور فعل نفی جہد بلم، اور فعل نفی تاکید بھی لن، یہ دو مکمل پڑھ لیے معنوی تبدیلی کے ساتھ. اور لفظی تبدیلی میں ہم نے یہ نو کی تبدیلیاں دیکھ لی. یہ نواسب یہ چار ایک جیسی تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ جوازم یہ پانچ جو ہیں وہ ایک جیسی تبدیلی کرتے ہیں.